بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تصنیف لطیف بستان العارفین کی سیریز جاری و ساری ہے، اور آج اس کے 32ویں درس میں 23ویں حدیث پاک کا پہلا حصہ آپ احباب کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں میں نے حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں التجا کی، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اخبرنی بعمل یدخلنی الجنۃ، مجھے ایسے عمل کی خبر دیجیے جس کے نتیجے میں جنت میرا مقدر بن جائے، وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ، اور جہنم سے میں دور ہو جاؤں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظِيمٍ، تحقیق تو نے بہت بڑی چیز سے متعلق مجھ سے سوال کیا ہے، وَإِنَّهُ لَيَسِيرُ عَلَيَّ مَن يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وَإِنَّهُ لَيَسِيرُ عَلَى مَن يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، یہ آسان ہے اس پر جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی آسانیوں کو پیدا فرما دے۔ تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصُومُ رمضان وَتَحُجُّ الْبَيْتَ۔ یہ حدیث پاک طویل ہے، یہاں اس کے پہلے حصے کے اندر چند چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، یہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ آئیے اسی حدیث پاک کو امام بخاری نے صحیح بخاری شریف کے اندر بھی درج کیا ہے، اور یہ ہے کتاب الادب، اور باب ہے باب فضل صلۃ الرحم۔ یہ اس باب کے تحت دوسری حدیث پاک ذکر کی گئی ہے، جس میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے قدر مختلف الفاظ کے ساتھ یہی حدیث پاک روایت کی گئی ہے۔ اسی طرح سنن ترمذی کے اندر امام ترمذی نے اس حدیث پاک کو ذکر کیا، اور یہ روایت بھی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی ہے، اور باقی مکمل حدیث پاک صحیح بخاری میں الفاظ قدر مختلف تھے، لیکن یہ جامع ترمذی اور کتاب الایمان ہے، اس کا باب ہے باب ما جاء فی حرمت الصلاۃ۔ اس باب کے اس عنوان کے تحت امام ترمذی نے اس حدیث پاک کو درج کیا ہے، اور یہ مکمل روایت جیسے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی، اسی طرح امام ترمذی نے اپنی سنن کے اندر اسے درج کیا۔ یہ ہمارے پاس سنن النسائی ہے، اور سنن نسائی کے اندر یہی حدیث پاک حضرت ابی ایوب سے ہے، اور اس میں بھی الفاظ قدر مختلف ہیں۔ یہ کتاب الصلاۃ ہے، اور باب ہے باب و ثواب من اقام الصلاۃ، کہ اس کے لیے جو ثواب اور فضیلت ہے جس نے نماز کو قائم کیا، اس کے تحت یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اور اسی طرح سنن ابن ماجہ میں امام ابن ماجہ نے اس حدیث پاک کو ذکر کیا ہے، اور یہ مکمل حدیث پاک جسے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بستان العارفین کے اندر ذکر کیا، یہ حدیث پاک امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ کتاب الفتن کے اندر، اور باب ہے باب کف اللسان فی الفتنۃ، کہ فتنہ اور فتنہ کے دور میں اپنی زبان کو محفوظ کیا جائے، اپنی زبان کو روکا جائے، اور اس میں اس حدیث پاک کو درج کیا ہے۔ چونکہ یہ حدیث پاک تو طویل ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہم اسے 5 حصوں میں 5 دروس کے اندر
آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس کا پہلا حصہ جسے امام ابن ماجہ نے اور امام ترمذی نے سنن ترمذی کے اندر مکمل اسی روایت کے ساتھ ذکر کیا، آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ یہاں الفاظ ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتلائیے کہ میں جنت کے قریب ہو جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لقد سألت عن عظیم، اے میرے صحابی، تو نے ایک بہت بڑی چیز کے متعلق آج مجھ سے سوال کیا ہے اور آج مجھ سے پوچھا ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَسِيرُ عَلَى مَن يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، یقیناً اس میں اس شخص کے لیے آسانی ہے جس کے لیے اللہ آسانیوں کو پیدا فرما دے۔ گویا جتنی بھی آسانیاں ہیں وہ من جانب اللہ ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کا قرب اور جنت کا پانا اس شخص کے لیے ہے جس کے لیے اللہ آسان فرما دے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کیا اعمال ہیں جن کو اختیار کرنے سے آدمی جنت کو پا لیتا ہے، جنت کے قریب ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو جہنم سے دور کر لیتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرو، اسی کے حضور سجدہ ریز ہو، اسی کے حضور اپنی مالی اور اپنی جانی، اپنی مالی اور اپنی بدنی عبادات کو اسی کے حضور پیش کرو۔ یہاں اجمالی ذکر ہے، آگے اس کی وضاحت فرمایا وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ وحدہ لا شریک، ذات عبادت کے اور بندگی کے لائق ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ روا نہیں، اس کے علاوہ کسی کے حضور سجدہ ریز ہونا جائز نہیں ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ذات ہے، وہی مسجود ہے، وہی معبود ہے اور اسی کے لیے سجدہ روا ہے۔ اس کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ روا نہیں، کسی کے لیے عبادت جائز نہیں ہے۔ اگر اس کے ساتھ کسی کو تو نے شریک ٹھہرایا تو تو مشرک ٹھہرا، گویا کہ تو نے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود مان لیا یا کسی دوسرے کو مسجود تسلیم کر لیا۔ پھر فرمایا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز قائم کر، وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کر، وَتَصُومُ رمضان، رمضان المبارک کے روزے رکھ، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ، اور حج بیت اللہ کر۔ یہاں بنیادی طور پر نماز کا، زکوٰۃ کا، رمضان المبارک کے روزوں کا اور حج بیت اللہ کا، یہ اسلام کے بنیادی 4 رکن ہیں۔ نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا اور حج بیت اللہ کرنا۔ اس میں ہر رکن کی قرآن کریم کے اندر وضاحت اور صراحت ذکر کی گئی ہے، لیکن یہاں پہ جو چیز غور طلب اور توجہ طلب ہے اسے آج جاننے کی نہایت ہی اہم اور ضرورت ہے۔ وہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی بات کا ذکر کیا کہ اللہ کی عبادت کر، دوسری بات کا ذکر کیا اس کے ساتھ شریک کسی کو نہ ٹھہرا۔ اب یہاں پہ جو چیز صوفیاء کرام نے، صحابہ کرام نے، تابعین کرام نے، اہل بیت اعظام نے ہمیں سکھلائی ہے، اس میں تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آئیے ہمارے سامنے یہ شرح ملا علی القاری علی الفقہ الاکبر، اور الفقہ الاکبر یہ تصنیف لطیف ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اور اس کی شرح لکھی ہے ملا علی القاری نے۔
اور آپ جانتے ہیں کہ شرح فقہ الاکبر یہ موقوف علیہ تک یا دورہ حدیث تک نہیں پڑھائی جاتی، بلکہ ان احباب کو پڑھائی جاتی ہے جو فقہ کے اندر اسپیشلائزیشن کرنا چاہتے ہیں، جو فقہ کے اندر تخصص کرنا چاہتے ہیں۔ تخصص فی الفقہ والافتاء کے اندر یہ کتاب نصاب کے طور پر شامل ہے اور نصاب کے طور پر داخل ہے۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 157، جس پر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عبارت درج کی ہے، وہ آپ کے سامنے بالخصوص عابدین کے لیے جس میں رہنمائی ہے، عابدین کے لیے جس میں اسباق ہیں، عابدین کے لیے جس میں ترجیحات ہیں، آج ان کو قائم کرنے کی ضرورت ہے، آج ان کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے، آج ان کو جاننے کی ضرورت ہے، اور آج ان پہ عمل کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ ورنہ آدمی اعمال کے ثمرات سے محروم رہ جاتا ہے، عبادات کے اثرات سے محروم رہ جاتا ہے، عبادات کے نتائج اور عبادات کے جو حقیقی اور عملی ثمرات ہیں، آدمی ان سے محروم رہ جاتا ہے۔ اور وہ کیا چیز ہے؟ حضور مولا کائنات جو صوفیاء کے سرتاج ہیں، اولیاء کے سرتاج ہیں، جہاں سے ولایت کا سرچشمہ پھوٹتا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ ارشاد فرماتے ہیں اور آپ سے یہ روایت ہے، وان علی کرم اللہ وجہہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ سے یہ روایت مروی ہے۔ فرماتے ہیں دنیا میں جو عبادت گزار ہیں، جو نماز پڑھنے والے ہیں، جو زکوٰۃ دینے والے ہیں، جو روزہ رکھنے والے ہیں، جو حج کرنے والے ہیں، جو ذکر و اذکار کرنے والے ہیں، جو تسبیح و تحلیلات بجا لانے والے ہیں، جو عبادات اور طاعات کے دعوے دار ہیں، فرمایا ان کو یہ جاننا اور ان کے لیے یہ سمجھنا اشد ضروری ہے کہ حقیقت میں عابد کون ہے، حقیقت میں عبادت گزار کون ہے، حقیقت میں طاعت گزار کون ہے، حقیقت میں نمازی کون ہے، حقیقت میں حاجی کون ہے، اور حقیقت میں صدقہ اور خیرات کرنے والا کون ہے، اور حقیقت میں حج اور حج بیت اللہ کے ارکان ادا کرنے والا کون ہے۔ اے مولا کائنات رضی اللہ عنہ، میں تو جب عبادت کرتا ہوں تو خود کو سمجھتا ہوں کہ میں اب عابد ہوں اور عبادت بجا لا رہا ہوں۔ جب میں صدقہ دیتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں میں صدقہ و خیرات کرنے والا ہوں، سخیوں میں شاید میرا شمار ہے۔ جب میں حج کرتا ہوں تو میں خود کو سمجھتا ہوں کہ میں ہی حاجی ہوں، کیونکہ میں نے ارکان حج ادا کر لیے ہیں۔ اور جب میں کسی عمل کو بجا لاتا ہوں، ذکر و اذکار کے، اوراد و وظائف کے، تسبیح و تحلیلات کے، تو میں تو خود کو عابد شمار کرتا ہوں۔ لیکن آپ کی نگاہ میں عابد کون ہے؟ آپ کی نگاہ میں زاہد کون ہے؟ آپ کی نگاہ میں اہل تقوی سے کون ہے؟ حضور مولا کائنات نے نصاب دے دیا، فرمایا دنیا میں 3 طرح کے اور 3 قسم کے لوگ ہیں جو ظاہراً اپنے آپ کو عابد کہتے ہیں، لیکن ان میں حقیقی عبادت گزار اور طاعت گزار کون ہے؟ فرمایا ان قومن عبدوا رہبتن، ایک قوم اور ایک طبقہ وہ ہے جو عبادت کرتا ہے لیکن خوف سے، ڈر کی وجہ سے۔ کس چیز کا خوف؟ کس چیز کا ڈر؟ جہنم کا۔ خوف بھی جہنم کا، ڈر بھی جہنم کا، جہنم کے ڈر کی وجہ سے کہ کہیں جہنم میں نہ چلے جائیں، کہیں جہنم میں نہ داخل ہو جائیں۔ فرمایا وہ عبادت کرتے ہیں، ان قومن عبدوا رہبتن فتلک عبادت العبید، فرمایا یہ عبادت تو نہیں، یہ تو غلامی ہے۔ دوسرا طبقہ فرمایا ان قومن عبدوا رغبتن، دوسرا طبقہ وہ ہے جو مسجد میں بھی جاتے ہیں، تلاوت میں بھی نظر آتے ہیں، حج پہ بھی جاتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقہ اور خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن حضور مولا کائنات فرماتے ہیں ان قومن عبدوا رغبتن، یہ جنت کے لالچ میں، جنت کی رغبت کی خاطر یہ عمل اور عبادت کرتے ہیں۔ یا حضور یہ کون ہے؟ فرمایا فتلک عبادت التجار، یہ تو تاجروں کی عبادت ہے، یہ عبادت نہیں، تجارت کر رہے ہیں۔
اے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عابدین کا طبقہ کون سا ہے؟ حقیقت میں عبادت گزار کون ہے؟ حقیقت میں طاعت گزار کون ہے؟ اور حقیقت میں بندگی اور عبادت اور ریاضت کرنے والے کون ہیں؟ حضور مولا کائنات نے فرمایا ان قومن آبدو شکرن، اور ایک روایت میں آتا ہے ان قومن آبدو لوجہ اللہ تعالی، ایک طبقہ وہ ہے جو اللہ کے شکر کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، لوجہ اللہ تعالی، اس کی رضا اور اس کے جلوے اور اس کے مکھڑے کو پانے کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ اے مولا کائنات، یہ کون سا طبقہ ہے اور یہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا فتل کا عبادت الاحرار، یہی آزاد لوگوں کی عبادت ہے، یہی فی الحقیقت عابدین کا طبقہ ہے، اور انہی کی عبادت درجہ کمال کو پہنچتی ہے اور درجہ اتمام کو پہنچتی ہے، اور انہی کی عبادت درجہ معراج کو پہنچتی ہے۔ گویا کہ تین قسم کے لوگ ہیں، تین طرح کے لوگ ہیں۔ ایک عبادت کر کے خوش ہیں لیکن وہ غلامی کر رہے ہیں، ایک عبادت کر کے خوش ہیں لیکن وہ تجارت کر رہے ہیں، ایک عبادت کر کے خوش ہیں لیکن فی الحقیقت وہ عابد ہیں۔ عابدین کا طبقہ اور عابدین کی جماعت ہے۔ اس بات کو واضح علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے کیا۔ فرماتے ہیں واعظ کمال ترک سے ملتی ہے یا مراد، دنیا جو چھوڑ دی ہے عقبہ بھی چھوڑ دے، سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ اگر تو نے جنت کے لالچ میں عبادت کی تو تاجر بن گیا، اگر جہنم کے خوف سے عبادت کی تو غلام بن گیا، اگر اللہ کو پانے کے لیے، اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے تو نے عبادت کی تو تب تو عابد بنا۔ حقیقت میں عابدین کی وہی جماعت ہے جو رضا الہی کے لیے عبادت کرتی ہے، جو اس کو پانے کے لیے عبادت کرتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے فرمایا کہ آدمی یا تو عبادت خوف کی وجہ سے کرتا ہے، اور خوف کس کا؟ فرمایا لخوف نار ہی، جہنم کے خوف کی وجہ سے، اور یا تو وہ عبادت کرتے ہیں او طمع فی جنت ہی، وہ جنت کی طمع میں عبادت کرتے ہیں۔ فرمایا فلیس بمؤمن، کیوں کہ وہ خوف میں اور لالچ میں عبادت کرتے ہیں۔ فرمایا وہ کامل مومن نہیں، کامل ایمان کو انہوں نے نہیں پایا۔ لأنہ سبحانہ یستحق ان یعبد و یطاع لذاتہ، فرماتے ہیں کیا خدا اس لائق نہیں ہے کہ اس کی عبادت اس کی رضا کے لیے، اس کی فرما برداری کے لیے، اس کی خوشنودی کے حصول کے لیے کی جائے؟ تو اصل عابد وہ ہے جو اس کی رضا، اس کی خوشنودی اور اس کے قرب اور اس کے وصال کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ ہمارے پاس المحاسن والمساوی یہ شیخ ابراہیم بن محمد البیہقی کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دو طرح کے لوگ ہیں جو آج کل عبادت کر رہے ہیں، خوفی من النار ابھی تمو فی الجنہ، وہ جہنم کے خوف کی وجہ سے یا جنت کے لالچ کی وجہ سے عبادت کر رہے ہیں۔ اصل عابد یہ نہیں ہیں، اصل عبادت گزار وہ ہیں جو اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اس کے تقرب اور اس کے وصل اور اس کے وصال کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ آج ہمیں اپنی عبادت کی تلاشی لینی چاہیے، اپنی عبادت کا احتساب کرنا چاہیے، اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے اور چیک کرنا چاہیے کہ ہمارا معیار عبادت کہیں لالچ میں تو نہیں، اور ہمارا معیار عبادت کہیں طمع میں تو نہیں۔ کیا ہم خوف کی وجہ سے یا لالچ کی وجہ سے تو عبادت نہیں کر رہے؟ اگر کر رہے ہیں تو ہمیں اس سے ماورا ہو کر اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اس کے قرب کے لیے اور اس کے وصل کے لیے عبادت کرنی چاہیے۔ یہی قرآن کا پیغام ہے، یہی سنت کا پیغام ہے، یہی صحابہ اکرام کی عملی زندگی کا پیغام ہے، اور آج یہی سلف صالحین، صوفیاء، اولیاء، اہل اللہ کا پیغام ہے کہ اپنی عبادت کو لالچ سے بالاتر ہو کر، اپنی عبادت کو طمع سے بالاتر ہو کر، اپنی عبادت کو خوف اور مخلوق کے ڈر سے بالاتر ہو کر
رضائے الہی کے لیے، خوشنودی رحمان کے لیے، تقرب خداوندی کے لیے کیا جائے، تاکہ اس کے عملی اثرات اور ثمرات میسر ہوں اور ہماری عبادت درجہ معراج کو پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔